اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت الکلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب مکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ وناشرۃ ولایہ بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت و تکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام العباس و ام ابیہا الصدیقۃ المبارکہ فاطمۃ الزہرا صلی اللہ دعا گو ہوں مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ رکھے۔ میرا مالک بانیان کے حاضرین کے رزق معرفت رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ میرا مالک زندگی کے آخری سانس تک عقیدہ حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباب نام علی جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ میرا خالق میرا مالک اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک وہ بادشاہ امام حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے۔ میرا مالک ہماری آخری حجت کا ظہور جلد فرمائے۔ بعد ظہور آقا کے قدموں پر شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ دعائے قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جا سکے۔ ادھر والے صاحبان بھائیوں کا حکم، ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی اور میری عبادت کی تکمیل ہو گئی۔ آپ لوگوں کے مقدس چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی اور منبر پر ولایت مولا امیر المومنین کی گواہی ہو گئی۔ پہلے جملے سے اندازہ کروں گا کہ کون کون سا بندہ بیدار ہو کے سننے کے لیے آ کے بیٹھا ہے، اور پہلے جملے سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے کتنی دیر مجھے سماعت کرنا ہے۔ کائنات میں خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے علی کی محبت نصیب ہوئی۔ آقا زادی کسی کا محتاج نہ کرے، بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے۔ کائنات میں خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے علی کی ولایت نصیب ہوئی۔ علی بادشاہ کی نظر میں دنیا کی امیری، دنیا کی جاگیریں ایک ٹکا وقت بھی نہیں رکھتی۔ علی کی نظر میں مقدر کا سکندر وہ ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے۔ لفظ میرے ہوتے رجویا صدا چپ کر جاتا، مجھے غازی مولا کے علم کی قسم مجھے دکھ نہ ہوتا۔ لفظ ہے میرے صادق امام کے۔ ایک بندے نے مولا کی بارگاہ میں آ کر پوچھا، مولا اللہ کے نزدیک بہترین عبادت کون سی ہے؟ امام نے فرمایا نماز۔ اس نے کہا مولا کچھ اور؟ امام نے فرمایا روزہ۔ اس نے کہا مولا کچھ اور؟ امام نے فرمایا زکوٰۃ۔ اس نے کہا مولا کوئی اور چیز؟ امام نے فرمایا حج۔ اس نے کہا مولا کوئی اور چیز بھی ہے؟ صادق امام نے مسکرا کے فرمایا ہم 14 کی ولایت۔ اس نے کہا مولا ان سب میں سے ضروری کون سی ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت۔ مولا لازم کون سی ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت۔ مولا اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت سے۔ مولا اللہ کی نعمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت سے۔ مولا اولاد حلالی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت سے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا یبنا رسول اللہ، میں نے سوال اس لیے زیادہ کیے تھے شاید آپ کا سوال بدل جائے، آپ کہیں بات نماز کی کر دیتے، کہیں تذکرہ روزے کا کر دیتے،
کہیں بات حج کی کر دیتے، لیکن ہر سوال کا جواب تیری ولایت میں کیوں آیا؟ امام نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ تو ان عبادات کا مقابلہ ہماری ولایت کے ساتھ کرتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا نماز مسافر پہ قصر ہو جاتی ہے، روزہ مریض پہ قصر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ قریب دیتا نہیں، حج پہ مفلس جاتا نہیں؟ ہماری ولایت اتنی ضروری ہے، یہ امیر پہ بھی واجب ہے، غریب پہ بھی واجب ہے، وطن والے پہ بھی واجب ہے، گھر والے پہ بھی واجب ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا یبنا رسول اللہ، پھر وضاحت مکمل کر۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، روزے کے لیے طہارت شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے پیسے ہونا شرط ہے، حج کے لیے صاحب استطاعت ہونا شرط ہے، تیری ولایت کے لیے کیا شرط ہے؟ امام کی آواز ہے لا شروطہا، کوئی شرط نہیں الا حلالی ما شریف ہو۔ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے، شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے۔ بادشاہ حسین آپ لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ بادشاہ حسین آپ لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ آدھی رات کے وقت خریدار مجھے نظر آ رہے ہیں، چلے میں اگلا جملہ اس سے بھی بڑا کر دیتا ہوں۔ ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی بہانہ چل جاتا ہے۔ کوئی بندہ نماز پڑھنے مسجد میں نہ آئے، اس سے پوچھو تو نماز پڑھنے مسجد میں کیوں نہیں آتا؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں گھر میں پڑھتا ہوں، بہانہ کیا بچ گیا۔ آپ لوگ بحث نہیں کر سکتے۔ تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے میڈیسن لینی ہوتی ہے، بہانہ کیا بچ گیا، آپ بحث نہیں کر سکتے۔ تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ جی میں خود غریب ہوں۔ تو حج پہ کیوں نہیں جاتا؟ بندہ یہ کہہ کے بچ سکتا ہے میرے گھر میں تو بیٹی بیانے والی ہے۔ ہر عبادت میں کوئی بہانہ چل سکتا ہے۔ اب جس بندے کا رزق نجف سے علی بادشاہ کی نالین سے مس ہو کے آتا ہے، وہ بندہ قائد علی میں ہاتھ ضرور بلند کرے گا۔ دوسرے بندے کی نہ مجھے داد چاہیے نہ مجھے دعا چاہیے، ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی بہانہ چل جاتا ہے۔ ولایت علی میں بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میں غریب ہوں۔ ولایت علی میں ایک ہی بہانہ چلتا ہے، جی میری ماں کا کردار ہی ٹھیک نہیں۔ مجھے کیا پتا کس کمال کو علی کہتے ہیں۔ شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے۔ حیدری حیدری شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے۔ مہاراج آصف بھائی میرا دل تھا کہ میں کچھ اور پڑھتا، لیکن ماحول دیکھ کے میں اتنے عزاداروں کا اجتماع دیکھ کے بتانا چاہتا ہوں کہ جس بندے کے دل میں علی مولا کی محبت ہے، اس بندے کا مرتبہ کیا ہے، اس بندے کی شان کیا ہے۔ چلے آپ اتنی دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں، میں آپ کو آپ کی شان سنانے لگا ہوں۔ جناب سلمان بن داؤد نبی، بہت بڑا اللہ کا یہ نبی تھا، بڑا اللہ کا یہ لاڈلا نبی تھا۔ ہوائیں اس کے تابع تھی، جنات پہ حکومت کرتا تھا، چیونٹیوں کی آواز بھی یہ نبی سن لیتا تھا، اور اس نبی کا تخت ہوا میں پرواز کرتا تھا۔ اتنا بڑا اللہ کا یہ لاڈلا اور پیارا نبی تھا۔ ایک دن ہوا کیا، اپنے دربار میں بغل میں عصا لیے اللہ کا یہ نبی جلال میں کھڑا تھا کہ سامنے سے اسرائیل آ گیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا مطمئن ہو کے زمین پہ بیٹھوں، میری روح قبض کر لینا۔ فرمایا نہ، جس نے بھیجا ہے اس نے یہ بتا کے نہیں بھیجا کہ یہ زمین پہ بیٹھے تو اس کی روح قبض کرنا۔ فرمایا چل اتنی مہلت دے، میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگاؤں، میری روح قبض کر لینا۔ فرمایا نہ، مجھے عزت حسین کی قسم ہے، وہاں کھڑے کے کھڑے جناب سلمان بن داؤد نبی کی روح کو کھینچ لیا۔ اب ہم فضائل علی پڑھے تو کہاں جا کے پڑھے؟ ہم فضائل علی پڑھے، لوگ ہمیں گالی کہتے ہیں، لوگ ہمیں نصیری کہتے ہیں۔ علی بادشاہ کا ایک نوکر تھا، نام اس کا بھی سلمان تھا، مدائن کے بستر پہ پڑا تھا۔ ملک الموت نے آ کر کہا اٹھ علی کا نوکر، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ سلمان نے آگے پھاڑ کے اسرائیل کو دیکھا اور کہا تو اسرائیل ہے؟ اس نے کہا میں اسرائیل ہوں۔ سلمان نے کہا بینک، میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا نہیں۔ شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا۔ حیدری پوری ذمہ داری کے ساتھ
وفاداری کے ساتھ اپنے منصب کو سمجھتے ہوئے منبر پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب سلمان نے نہیں بلایا، ملک الموت نے مدد کے لیے مشکل کشا علی کو بلایا۔ جناب علی تھے کوفہ میں، جناب سلمان تھے مدائن میں۔ علی بادشاہ اجازت امامت کے ساتھ مدائن میں پہنچے، پہلا قدم جناب سلمان کے حجرے میں آیا، خوشبو ولایت کو سلمان نے سونگا، جھڑیوں والا ہاتھ نکال کر علی بادشاہ کے قدموں پہ رکھا، آوازی سلمان وہ جو باہر کھڑا ہے یہ نبیوں کے دروازے پہ نہیں رکا، تو نے کی ہے میری نوکری، اس نے کی ہے تیری عزت، سلمان اس کے ساتھ جاتا کیوں نہیں؟ آواز یا علی ویسے تو یہ دنیا جی لگانے کی قابل نہیں ہے، لیکن آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، آپ کو چھوڑ کے جانے پہ جی نہیں جاتا۔ اب مزہ تو تب ہے جب یہ پورا پنڈال نام علی کے ساتھ گونجے اور سلمان کو پتا چلے مجھ جیسا عقیدہ رکھنے والے لوگ آج بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ علی بادشاہ کی وجہ سلمان جاتا کیوں نہیں؟ آواز آپ کو چھوڑ کے جانے پہ جی نہیں جاتا، ماتھے پہ ہاتھ رکھا علی بادشاہ نے اور کہا سلمان چلا جا، وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے، بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے۔ کیا ماحول بنا دیا آپ نے، چلا جا وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ چلے اس سے اگلی بات، خدا نے مچھلی کو آواز نہیں دی سائنسی اعتبار سے، کیونکہ مچھلی ہوتی ہے پانی کے اندر، اور خدا نے مچھلی کو پھیپھڑے عطا نہیں کیے۔ دوسری چیز آواز پیدا ہوتی ہے ہوا کے ساتھ، مچھلی باہر آئے تو مر جائے گی۔ یہ جملہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ علی بادشاہ کا ایک دشمن تھا، خندق کے میدان میں علی بادشاہ نے اس کو زمین پہ بچھارا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے ہاتھ سے نیزہ لے کر ہوا میں پھینکا۔ اس نے کہا واہ یا علی، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ یہ نیزہ دیکھ تو لیتے، چلے میرے ہاتھ میں نہ رہتا، آپ کے ہاتھ میں تو رہتا۔ علی بادشاہ نے منہ پہ ہاتھ مار کر کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اس نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، دیکھ کے کہتے یا علی کوئی دریائے دجلہ کا کنارہ ہے، ایک چھوٹی مچھلی ہے جس کے پیچھے ایک بڑا سنسار لگا ہوا ہے، اور وہ جو نیزہ آپ نے پھینکا ہے اس مچھلی اس سنسار کے منہ میں جا کے لگا ہے۔ علی بادشاہ نے کہا اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا، اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے خدا نے مچھلی کو آواز نہیں دی، اب چپ رہو یا بول پڑو یا گھروں میں جا کے سوچنا، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، نیتوں کی زبان یا خدا جانتا ہے یا علی جانتا ہے۔ بس شدا آباد و شاد رہیں، سدا سکھی رہیں۔ بانی کی حیثیت سے حاضری تھی، میرا مالک آپ لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ آقا زادی اس دربار سے کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجے۔ جلدی کر گئی ہے امت حسین کو مارنے میں، جلدی کر گئی ہے امت حسین کو مارنے میں، ورنہ اکبر کے بعد کتنا جی لینا تھا حسین نے۔ مولا آپ کی آنسو قبول فرمائے۔ میں جملہ دوبارہ کہتا ہوں، جلدی کر گئی ہے امت حسین کو مارنے میں، ورنہ اکبر کے بعد کتنا جی لینا تھا حسین نے۔ 11 شعبان حسین گود میں لے کے بیٹھے تھے کہ ماں کے شکل والی بہن مبارک دینے کے لیے آئی۔ آوازی حسین مبارک، اللہ نے بیٹا دیا۔ آوازی عالیہ تجھے بھی مبارک۔ آوازی حسین بہنیں اور بیٹیاں مبارک میں کچھ لیتی بھی ہیں۔ آوازی عالیہ آج جو مانگ، آج حسین امیر ہے۔ بی بی لوگ کہتے ہیں حسین یہ اکبر مجھے دے گا، میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں، یہ اکبر مجھے دے گا۔ یوں بلا تشبیہ ایک بار اکبر کو دیکھا، ایک بار عالیہ کو دیکھا، اکبر اٹھا کے بی بی کو دیا، بی بی نے اکبر کو سینے سے لگایا اور کہا شکریہ حسین، تو نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا، تو نے اپنا چاند جیسا بیٹا مجھے عطا کر دیا۔ حسین روگ کہتے عالیہ پھر ایک احسان تو بھی تو کرنا، میں زیادہ وقت کے لیے دے رہا ہوں، تھوڑے وقت کے لیے مانگوں مجھے اکبر دے گی؟ آواز وعدہ ہو گیا، جب جی چاہے اکبر منگوا لینا۔ حوصلے کے ساتھ سننا، حوصلے کے ساتھ سننا، جب جی چاہے اکبر منگوا لینا۔
اب کتابیں یہ کہتی ہیں حسین مسجد سے سیدھا گھر میں نہیں جاتے، عالیہ کے خیمے میں جاتے، جھولے میں لیٹے اکبر کے چہرے سے نقاب ہٹاتے، حسین ماتھا چومتے، حسین منہ چومتے، حسین واپس گھر آ جاتے۔ عالیہ روز سوچتی حسین نے کہا تھا میں بیٹا مانگوں گا، اس نے بیٹا مانگنا کب ہے؟ حسین چومتے رہے، عالیہ جوان کرتی رہی، حسین چومتے رہے، عالیہ جوان کرتی رہی۔ ادھر 10 محرم کی اثر آئی، غریب روتا ہوا بی بی کے خیمے میں آیا، رو کے کہتا ہے زینب میں نے مدینے میں تجھے ایک چیز دی تھی، میں واپس لینے آیا ہوں۔ بی بی رو کے کہتے ہیں حسین کہیں اکبر تو نہیں لینے آیا؟ آواز آئی ہاں عالیہ مجھے چاہیے اکبر، آواز آئی چاہیے اکبر، لے دیا اکبر، لیکن پہلے مجھے بتا کتنے دن کا دیا تھا، ہو جائے گی میرے حصے کی مجلس، کتنے دن کا دیا تھا؟ آواز آئی 3 دن کا۔ اب اکبر کی زندگی کتنی ہے؟ آواز آئی 18 سال۔ بی بی رو کے کہتی ہے اکبر لینا ہے تو لے جا، لیکن مجھے تیری قربت کی قسم ہے میں نے 18 سال اکبر کے کرتے کو مٹی نہیں لگنے دی، اور میرا اکبر مٹی میں نہ ملانا، اور میں نے نازوں سے پالا، اور میں نے بڑکوں میں یا حسین یا حسین یا حسین۔ کبھی سورج مکھی کا پھول دیکھا ہے؟ جس طرف سورج جائے اس طرف مڑ جاتا ہے۔ شام غریبہ جب کتوں نے سر نیزوں پہ سوار کیے، جس طرف شہزادہ علی اکبر کا سر جاتا غریب کا سر اس طرف مڑ جاتا۔ انہوں نے باپ اور بیٹے کی محبت کو دیکھا، انہوں نے شہزادہ علی اکبر کا سر صندوق میں بند کیا۔ 11 محرم کو انہیں نیزے پر حسین مولا کا سر نظر نہیں آیا۔ ایک کتا مولا سجاد کے پاس آ کے کہتا ہے مجھے بتا تیرے بابا حسین کا سر کہاں ہے؟ آواز پہلے مجھے بتا میرے اکبر کا سر کہاں ہے؟ آواز صندوق میں۔ امام نے کہا صندوق کھول، اس نے چابی سے صندوق کھولا۔ امام حسین بیٹے کے منہ پہ منہ رکھ کے رو کے کہہ رہے تھے اوے اکبر مجھے آواز دے، اوے بابا غریب ہو گیا، اوے اکبر مجھے آواز۔ اللہ لعنت الہی